السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شاعر مشرق ترجمان حقیقت سامعین، علامہ اقبال کا کلام اپنی گہرائی اور گہرائی کے لحاظ سے لگتا ہے جیسے قرآن کریم کی تفسیر شاعری کی شکل میں ہو، اور یہ شاعری امت مسلمہ کے نہ صرف جملہ مسائل و مشکلات کی نشاندہی کرتی ہے بلکہ ان کا حل بھی پیش کرتی ہے۔ آپ کے مجموعہ کلام ضرب کلیم سے شعرائے آفاق نظم خودی کا سیر نہا بہت ہی شاندار راہ عمل ہے۔ آئیے اس نظم سے لطف اندوز بھی ہوں اور اس کے اندر پیغام کو بھی سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اس کلام کے ذریعے علامہ اقبال نے خود شناسی کے فلسفے کو بیان کیا ہے اور ایک مومن کا طرز حیات کیا ہونا چاہیے۔ اقبال فرماتے ہیں، خود کی شناخت اور پوشیدہ صلاحیتوں کو جاننے کا راز، خود کی اصلاح یا تزکیہ نفس کا راز ایک ہی بات یعنی توحید میں پوشیدہ ہے کہ ایک خدا کے سوا سب غیر اللہ کی نفی کر کے صرف ایک حقیقی اللہ کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ جیسے تلوار کو فساں پر چڑھا کر اس کی دھار تیز کی جاتی ہے اور اسے صحیح معنوں میں تلوار بنایا جاتا ہے، ایسے ہی خود صلاحیتوں کو صرف ایک اللہ کے احکامات کی پیروی کر کے مرتبہ کمال پر پہنچایا جا سکتا ہے، یعنی جس طرح تلوار تیز کرنے والے پتھر پر رگڑا جائے، بالکل اسی طرح ایک مومن بھی اپنی خودی کو تب ہی پہچان سکتا ہے جب وہ کامل مومن ہوگا، یعنی ایک اللہ کے احکامات کی پیروی کو عمل میں لائے گا۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ کے بندوں کو بتوں اور اپنی پرستش پر مجبور کیا تھا، اور بعد ازاں یہی نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا، بالکل اسی طرح موجودہ زمانے میں کئی نمرود پیدا ہو گئے ہیں جو ایک مومن کو اطاعت کے راستے سے بھٹکا کر غیر اللہ کی جانب راغب کرتے ہیں۔ اس لیے موجودہ زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے کامل مومن کی تلاش ہے جو دور حاضر کے نمرودوں کا خاتمہ کرے۔ یہ دنیا ایک صنم کدہ ہے جس کی پرستش ایک مومن کبھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ پرستش اور اطاعت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، تو بندہ مومن کو صرف اسی کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہی ایک حقیقی مومن کی پہچان ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرے۔ یہ مال و دولت دنیا رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں نظر آنے والی ہر ظاہری شے، رشتے، احساسات، غرض، سب کچھ عارضی ہے۔ ان عارضی اسباب کی خاطر ہم اللہ کے احکامات سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ سب انسان کی تخلیق ہیں اور انسان انہی کی محبت میں گرفتار ہے۔ یہ سب حقیقت نہیں بلکہ ہمارا گمان اور وہم ہے۔ اول حقیقت تو ایک ہی ذات ہے۔ ایک کامل مومن بس اس کی اطاعت کو خود پر لازم کرتا ہے، اسی کا اصول اس کے لیے سب کچھ ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا نغمہ ہے جو توحید کا درس دیتا ہے، اور اس نغمے پر کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے۔ بہار ہو یا خزاں، ہر وقت اور ہر جگہ توحید کا نغمہ بلند کرتا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ